بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ برائٹ موزز ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ مورا اور دیدار علی کو آئندہ ایشورا کی کمزوری بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ وہ اسی دنیا میں رہیں اور سیارے میں واپس نہ جائیں۔ اس نے فون کے ذریعے کہا، ایشورا، میں تیرے بچوں کے اندر رہ کر ساری باتیں سن رہا ہوں۔ وہ درست کہہ رہے ہیں، انہیں سیارے میں واپس لے کر جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ بولا، کیوں مناسب نہیں ہے؟ کیا تو نہیں جانتا مسلمان پھر انہیں ٹریپ کر سکتے ہیں؟ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ انہیں دوبارہ مسلمانوں کے شکنجے میں نہیں جانے دوں گا اور سیارے میں بھی واپس نہیں جانے دوں گا۔ اب صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ تیرے یہ 2 بچے تیری کمزوری بن کر میری نگرانی میں رہیں گے۔ وہ غصے سے بولا، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ کیا تو میری کمزوریوں سے کھیل کر مجھے اتحاد قائم کرنے پر مجبور کرے گا؟ سیاسی چال بازیاں جیتنے کے لیے ہر وہ چال چلی جاتی ہے جو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ تیری کامیابی یہ ہے کہ تو مسلمانوں سے جنگ کرنے آیا ہے، ان کی روحانیت کو ختم کرنے آیا ہے۔ ان مسلمانوں کے شکنجے سے تیرے بچوں کو نجات مل گئی ہے۔ تجھے مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے، تیرے بچے میری نگرانی میں محفوظ رہیں گے۔ ایشورا تھوڑی دیر تک سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، اچھی بات ہے، میرے دونوں بچے تیری نگرانی میں رہیں گے۔ ابھی میں انہیں لے جا رہا ہوں، تو جہاں چاہے لے کر جا سکتا ہے۔ مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو مجھے دھوکہ دے گا، کیونکہ میں ان دونوں کے اندر موجود رہا کروں گا۔ اپنی روحانی قوت سے معلوم کرتا رہوں گا کہ یہ دونوں کہاں ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ایشورا نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس مسئلے پر بعد میں بات کروں گا۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے مورا اور دیدار علی سے کہا، اپنی گاڑی یہیں چھوڑ دو، اب تمہیں اس بنگلے میں واپس نہیں جانا ہے، فوراً میرے ساتھ یہاں سے چلو۔ وہ ان کے ساتھ اپنے ہوٹل کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں خیال خوانی کے ذریعے بگولا سے بولا، فوراً میرے اندر آ جا۔ وہ دوسرے ہی لمحے میں اس کے اندر آیا۔ اس نے دیدار علی کی آواز سناتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کے اندر پہنچ کر ترمیمی عمل کرنا ہے، اس کی شخصیت اور لب و لہجے کو بالکل تبدیل کر دینا ہے۔ فی الحال اس کے اندر جا کر خیالات پڑھتا رہے اور ابھی خود کو ظاہر نہ کر، کیونکہ ایک دشمن ان کے اندر موجود ہے۔ پھر وہ کائنہ کے اندر پہنچ کر بولا، فوراً میرے پاس چلی آ، بہت ضروری کام ہے۔ کائنہ نے اس کے اندر آ کر پوچھا، کیا کام ہے؟ تو نے فون کے ذریعے بات نہیں کی، مجھے خیال خوانی کے ذریعے بلایا ہے۔ وہ اس سے بتانے لگا کہ کس طرح برائٹ موزز نے اپنے پراسرار علوم کے ذریعے مسلمانوں کے روحانی عمل کا توڑ کیا ہے اور اس کے بچوں کو اس کے پاس پہنچایا ہے، لیکن اب وہ ان دونوں کو اس کی کمزوری بنا رہا ہے۔ اس نے کہا، میں اپنی بیٹی اور بیٹے کو یہاں نہیں رہنے دوں گا، سیارے میں واپس بھیج دوں گا، لیکن موزز کہتا ہے یہ دونوں یہی رہیں گے تاکہ وہ ان کے ذریعے مجھے بلیک میل کرتا رہے۔ کائنہ نے کہا، بے شک اسے بلیک میلنگ کا موقع نہیں دینا چاہیے، میں بھی یہی چاہوں گی تیرے دونوں بچے سیارے میں واپس چلے جائیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ موزز کو ان دونوں کے اندر آنے سے روکا جائے۔ یہی میں چاہتا ہوں، جب وہ ان کے اندر نہیں آئے گا تو میں ترمیمی عمل کے ذریعے ان دونوں کی شخصیت اور لب و لہجہ بدل دوں گا، پھر کوئی ان تک پہنچ نہیں پائے گا، میں بآسانی انہیں سیارے میں لے کر جا سکوں گا۔ وہ بولی، مجھے کچھ سوچنے کا موقع دے، میں اس کے خلاف جو عمل کروں گی اس میں اچھا خاصا وقت لگے گا۔ اس نے کہا، مجھے گریٹ ایشورا کے احکامات کی تعمیل کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا ہے، آج مجھے واپس آنا چاہیے تو آج ہی جانا ہوگا، میں کسی حال میں بھی یہاں رک نہیں سکوں گا۔ آج رات اندھیرا پھیلنے سے پہلے تجھے میرے بچوں کو تحفظ دینا ہوگا، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھ، اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا تو میں پھر کبھی کسی بھی معاملے میں موزز کی روحانیت کو نہیں آزماؤں گا، نہ ہی اسے منہ لگاؤں گا۔ 2 ماہ بعد یہاں آ کر تجھ سے اتحاد رکھوں گا۔ پہلے ہم دونوں اس کی متحدہ تنظیم کے چیچڑے اڑائیں گے، اس کے بعد بابا صاحب کے دائرے سے نمٹیں گے۔ کائنہ کے اندر کھلبلی سی پیدا ہو گئی۔ اب اسے ہر حال میں موزز کے پراسرار علوم کا توڑ کرنا تھا، اسے مورا اور دیدار علی سے دور رکھنا تھا۔ اس نے کہا، تو آج ہی کسی فلائٹ سے اپنے بچوں کو انگولا لے آ، میرے پاس ایک ایسا پراسرار علم ہے کہ اگر یہ میرے مندر کے اندر آ جائیں گے اور میں حصار باندھ لوں گی تو موزز کبھی وہاں تک پہنچ نہیں پائے گا۔ اسی روز کسی بھی فلائٹ میں سیٹیں نہیں مل سکتی تھیں، لیکن ان سب نے خیال خوانی کے ذریعے متعلقہ افسران کو زیر اثر لا کر 3 سیٹیں حاصل کر لیں۔ جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ جہاز میں سفر کر رہا تھا تو اس سے پہلے ہی برائٹ موزز نے اپنے علاقار کے ذریعے ایشورا سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا، تو اپنے بچوں کو کہیں بھی لے جا، میں سب دیکھ رہا ہوں، مگر یاد رکھ انہیں سیارے میں واپس جانے نہیں دوں گا۔ کائنہ ہوٹل کے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور برائٹ موزز کے خلاف عمل کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ایشورا کے تمام ماتحت بگولا، بیتابا، رنداوا اور کونداوا سبھی ٹیلی پیتھی جاننے والے مورا اور دیدار علی کے اندر پہنچ گئے تھے۔ ان کے دماغوں پر مضبوطی سے قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ جب وہ دوبارہ ان کے اندر آیا تو جگہ مل گئی، لیکن اس کی خیال خوانی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔
ईश्वरा ने मौरा के अंदर ब्राइट मोजिस को मुखातिब करते हुए कहा, एक नहीं कई टेलीपैथी जानने वालों ने मेरे बच्चों के दिमागों को जकड़ रखा है। तेरी सोच की लहरें उन पर असरअंदाज नहीं होंगी। अगर पुरस्कार उलूम के जरिए आना चाहेगा तो कायनात तेरा रास्ता रोकेगी। जा अपनी कुव्वतों को आजमा कर देख ले। मोजिस ने कहा, तू और तेरे टेलीपैथी जानने वाले कब तक उनके दिमागों पर कब्जा जमाए रखेंगे? अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले भी मौरा और दीदार अली के अंदर पहुंचेंगे। मैं देखूंगा ख्याल खानी की इस जंग में कौन जीतता है और कौन हारता है। अभी इंतजार कर, तेरी और तेरी बच्चों की शामत आ रही है। कायनात शाम से पहले ही मेरे साथ जंगल के इस मंदिर में आ गई और अपने अमल के जरिए मंदिर के अतराफ हिसार बांधने लगी। रात की तारीकी फैलने तक ईश्वरा अपनी बेटी और बेटे के साथ वहां पहुंच गया। मैंने पहली बार वहां अपनी बहू मौरा को देखा। वो मुझे नहीं पहचानती थी। मैं फिलहाल खुद को जाहिर नहीं कर सकता था। मेरी पोती अनुषा से दिलचस्पी लेने वाला जवान दीदार अली भी बहुत अच्छा लगा। मेरी पोती अगरचे इश्क व मोहब्बत के चक्कर में नहीं थी, अभी कम सिन थी, लेकिन ईमानदारी और शराफत के हवाले से उसे पसंद करती थी। मुझे इत्मीनान था रूहानी उलूम जानने वाली की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती थी। ईश्वरा ने कायनात का सामना होते ही उसके आगे घुटने टेक दिए, फिर सजदा करते हुए कहा, देवी माँ की जय हो। मैं पहले तेरा अकीदतमंद था, आज भी तेरा सेवक, तेरा दास हूँ। हम सब ने इस मंदिर तक उन दो बच्चों की हिफाजत की है, अब आगे तू ही उन्हें ब्राइट मोजिस से दूर कर सकती है। वो बोली, अपना झुका हुआ सर उठा ले। तेरी बेटी और बेटा यहाँ पूरी तरह महफूज हैं। तू मोजिस को चैलेंज कर सकता है कि वो ख्याल खानी के जरिए उनके दिमागों में आए और उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। वो उनका एक बाल भी बेका नहीं कर सकेगा। ईश्वरा ने अपने मतहतों को हुक्म दिया कि वो मौरा और दीदार अली के दिमागों से निकल जाएं। फिर उसने मोजिस के अलाकार के जरिए उसे मुखातिब किया और कहा, तूने चैलेंज किया था, मेरे बच्चों को सियारे में वापस जाने नहीं देगा। अब मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, उन्हें रोक सकता है तो रोक कर दिखा, मैं उन्हें ले जा रहा हूँ। उसने कहा, तू कायनात की बातों में आकर ख्वाह मुझसे दुश्मनी मोल ले रहा है। अभी देख, मैं अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों के साथ तेरे बच्चों के दिमागों में पहुंच रहा हूँ। हमारी ख्याल खानी की कुव्वतों के आगे तेरे टेलीपैथी जानने वाले मुंह देखते रह जाएंगे। उनका चैलेंज सुनकर ईश्वरा कुछ परेशान हो गया, अपनी बेटी और बेटे को देखने लगा। उसे इंतजार था कि दुश्मन अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों के साथ पहुंचने वाले हैं और कुछ करने वाला है, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और ब्राइट मोजिस कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने अपने पूरे सरार इल्म के जरिए मालूम किया तो पता चला कि कायनात ने उन्हें अपने मंदिर में बुलाया है और वहाँ ऐसा हिसार बांधा है कि वो मंदिर तक पहुँच नहीं पा रहा है। उसने ईश्वरा को अपने अलाकार के पास बुलाया, फिर कहा, बेशक कायनात तेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराम कर रही है, लेकिन ये आर्जी है। तू सियारे में जाने के लिए जब भी उन्हें लेकर मंदिर से बाहर निकलेगा तो वो दोनों कायनात के बांधे हुए हिसार से बाहर चले जाएंगे। फिर मैं उनके दिमागों पर कब्जा जमा सकूंगा, उन्हें जहनी मरीज बना सकूंगा। ईश्वरा ने परेशान होकर कायनात से कहा, ये कमबख्त क्या कह रहा है? क्या ये मंदिर से बाहर निकलेंगे तो तेरा शहर काम नहीं करेगा? हाँ, फिलहाल ये मजबूरी है। फौरी तौर पर तेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मैंने यही अमल किया है। जब मैं इन्हें मंदिर से निकालकर फ्लाइंग सासर तक नहीं ले जा सकूंगा तो सियारे में कैसे लेकर जा सकूंगा? मैं जिस हद तक तेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती हूँ दे रही हूँ, इतना तो तू देख रहा है और समझ रहा है कि मोजिस हो या मुसलमान रूहानी उलूम जानने वाले हों, कोई यहाँ तेरे बच्चों तक ना पहुँच सकेगा, ना उन्हें नुकसान पहुँचा सकेगा। हालात का तकाजा ये है कि उन्हें इसी मंदिर में छोड़कर चला जा। मैं तेरे वापस आने तक उनकी हिफाजत करती रहूंगी। अगर तू 2 माह तक इंतजार नहीं करना चाहता है तो 2-4 दिनों में वापस आ जा। इस वक्त तक मैं इन पर ऐसा अमल कर सकूंगी जिसके नतीजे में तू इन्हें मंदिर से फ्लाइंग सासर तक ले जा सकेगा और वहां से इन्हें सियारे में पहुंचा देगा। ईश्वरा ने हालात से मजबूर होकर कहा, अच्छी बात है, अभी तो मैं इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि 2-4 दिनों में सिर्फ इन्हें लेने के लिए वापस आ जाऊं। अगर ना आ सका तो ये 2 माह तक तेरे पास मेरी इमानत के तौर पर रहेंगे। मैं उनके दरमियान खामोश था, कायनात के पीछे एक ताबेदार की हैसियत से खड़ा हुआ था। मेरी खामोशी उनके लिए आने वाले तूफान का पेश खेमा थी। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे, समझ भी नहीं सकते थे कि आइंदा क्या होने वाला है। आधी रात के बाद उस जंगल में एक फ्लाइंग सासर आई और ईश्वरा अपने बच्चों से रुखसत होकर सियारे में वापस चला गया। उसके जाने के बाद मौरा ने चारों तरफ घूमकर मंदिर को देखते हुए कायनात से कहा, तूने किसी ख्याली देवता का इतना बड़ा सबूत बना रखा है, हम इस बुत खाने में नहीं रहेंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं। कायनात ने कहा, तुम्हें खुद को मुसलमान नहीं कहना चाहिए, हम तुम्हें उनके शिकंजे से निकाल कर यहाँ लाए हैं। दीदार अली ने कहा, अब तेरी खुशफहमी खत्म हो जानी चाहिए कि ना तो ब्राइट मोजिस के किसी पुरस्कार इल्म ने रूहानियत का तोड़ किया है और ना तो इस मंदिर के तरफ हिसार बांधने में कामयाब रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भाई बहन मुसलमान हैं और रूहानियत के साए में हैं। मौरा ने कहा, हम इस बुत खाने में नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ से जा रहे हैं।
कान्हा ने उन दोनों को तंज़ी अंदाज में देखा, फिर कहा, इस मंदिर में और उस जंगल में मेरी मर्जी के बगैर कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। मैंने इतना मजबूत हिसार बांधा है कि रूहानियत का कोई आमिल ख्यालखनी के जरिए भी यहाँ नहीं पहुँच सकेगा। माउरो ने अपने भाई का हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ यहाँ से चलें। वो दोनों जाने लगे। कान्हा ने ख्यालखनी के जरिए माउरा के अंदर पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली, फिर दीदार अली के अंदर पहुंचना चाहा तो उसने भी सांस रोककर उसे भगा दिया। दोनों ने पलटकर उसे तंजिया नजरों से देखा। वो हैरानी और परेशानी से उन्हें देख रही थी और सोच रही थी, अभी तो उनके दिमागों के दरवाजे खुले हुए थे, फिर बंद कैसे हो गए? क्या रूहानी अमल करने वाले उनके अंदर मौजूद हैं? अगर हैं तो वो मेरे मजबूत हिसार को तोड़कर कैसे आ गए? ईश्वर ने उन्हें अपनी इमानत के तौर पर उसके पास छोड़कर गया था। उसे दोस्ती और इत्तेहाद कायम रखने के लिए लाजमी था कि वो उन्हें वहां से जाने न देती, लेकिन कामयाब नहीं हो रही थी। उसने फौरन ख्यालखनी के जरिए अपने मस्टंडे मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो फौरन मंदिर के अंदर आ जाएं और यहाँ से जो भी बाहर जाना चाहे उसका रास्ता रोक लें। अगर कोई जबरन जाना चाहे तो उसे गिरफ्तार कर लें और रस्सियों से बांध कर कैदी बना लें। फिर उसने मौरा और दीदार अली से कहा, रुक जाओ, जाने से पहले मेरी बात सुनो। वो दोनों रुक गए। कान्हा ने पूछा, जब तुम दोनों मुझसे या मस्जिद से सैरज़दा नहीं थे तो मुंबई से इतनी दूर यहाँ क्यों चले आए? मौरो ने कहा, हमारे पापा बहुत परेशान थे, वो हमें मुसलमानों के शिकंजे में समझ रहे थे। ऐसी हालत में हमें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। हम उनकी तसल्ली के लिए यहाँ तक चले आए। दीदार अली ने कहा, पापा मुतमिन होकर जा चुके हैं, इसलिए हम भी जा रहे हैं। ऐसी वक्त कान्हा के 4 हटे कटे बॉडीगार्ड्स मंदिर के बड़े दरवाजे से अंदर आ गए। कान्हा ने मौला और दीदार अली की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दोनों मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से जाना चाहते हैं, तुम सबको क्या करना चाहिए? एक ने कहा, हम इन्हें बांध कर कैदी बना लेंगे। दूसरे ने कहा, जो देवी माँ का हुक्म ना माने हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। ऐसे वक्त पोरस की आवाज सुनाई दी। वो दरवाजे पर आकर दोनों हाथ उठाकर कह रहा था, देवी माँ की जय हो। कान्हा ने घूर कर उसे देखते हुए पूछा, तू कौन है? मेरी इजाजत के बगैर यहाँ आने की जरूरत कैसे की? वो अंदर आते हुए बोला, अरे देवी माँ, मैं तुझे देवी माँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तू हजारों साल से जिंदा है। मैं तेरा कोई अकीदतमंद नहीं हूँ। आज नहीं तो कल ये मेरे पापा ही बताएंगे कि मैं किस रिश्ते से तुझे माँ कह रहा हूँ। मैं कान्हा के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था और अपने बेटे को देख रहा था। पहले ये सोच रहा था कि बात बढ़ेगी तो मुझे खुद को जाहिर करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ क़यामत बर्पा करने के लिए मेरा बेटा आ चुका था। कान्हा ने चौंक कर पोरस को देखते हुए कहा, मैं पहले भी कई बार तेरे अंदर आ चुकी हूँ, तेरी आवाज सुन चुकी हूँ। तू फरहाद का बेटा पोरस है? वो बोला, अरे देवी माँ, तू तो गैब की बातें जान लेती है, फिर मुझे कैसे नहीं पहचानेगी? मगर तुझसे बड़ी भूल हुई। नागन को यहाँ लाते हुए ये नहीं सोचा कि नाग उसके पीछे चला आएगा। ये कहते ही उसने दाएं बाएं खड़े हुए 2 मुहाफिजों पर इतनी फुर्ती से हमला किया कि वो संभल नहीं पाए। औलादी हाथ ऐसे पड़े थे कि नाक से और बाचों से खून रिसने लगा था। बाकी 2 मुहाफिज उसकी तरफ बढ़ना चाहते थे। उसने हाथ उठाकर कहा, हाँ, बस जरा 1 मिनट के लिए रुक जाओ। फिर उसने मौरा और दीदार अली से कहा, ये दोनों जख्मी हो चुके हैं, तुम्हें उनके अंदर जगह मिल जाएगी, अब आगे क्या करना है? उसकी बात खत्म होते ही मौरा और दीदार अली उन 2 जख्मियों के अंदर पहुंच गए। उनके दिमागों पर कब्जा जमाया तो वो दोनों अपने ही साथियों पर हिल पड़े, उन्हें लातों और गूंसों से मारने लगे। वो अपना बचाव करने के लिए उन्हें जवाबन रोक भी रहे थे और मार भी रहे थे। कान्हा ने चीख कर कहा, रुक जाओ। उनमें से 2 रुक गए, लेकिन बाकी 2 मौरा और दीदार अली के ज़ेरे असर थे। उन्होंने देवी माँ का हुक्म नहीं माना, अपने साथियों की पिटाई जारी रखी। नतीजे में वो भी बुरी तरह जख्मी हो गए। कान्हा ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, तू खामोश खड़ा तमाशा क्या देख रहा है? क्या फरहाद के बच्चे से मुकाबला नहीं कर सकता? मैंने जरा पीछे हटते हुए कहा, तुम तो जानती हो हम लखनऊ वाले मुर्ग और बटेर लड़ाते हैं, खुद कभी हाथापाई नहीं करते। फिर मैंने आस्तीन चढ़ाते हुए पोरस से कहा, ए मियाँ साहबजादे, आपको शर्म नहीं आती? यहाँ आकर हमारी जोजा मोहतरमा के आदमियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमारा गुस्सा बहुत खराब है। देखो, हमने आस्तीन चढ़ा ली है, अगर कुछ कर बैठे तो फिर हमसे कोई शिकायत ना करना। पोरस ने सहमे हुए अंदाज में कहा, भाई आप लखनऊ वाले तो बड़े ही गजब के सुरमा होते हैं। अगर आपने हमें कूट कर पीस का सुरमा बनाकर अपनी आंखों से लगा लिया तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपको गुस्सा आए हम यहाँ से भाग जाते हैं। उसने मौरा का हाथ पकड़ा और फिर दीदार अली से कहा, चलो यहाँ से भाग चलो। कान्हा परेशान होकर उन्हें देख रही थी, समझ रही थी कि उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी। उसके मुहावजों की ताकत, उसकी टेलीपैथी और पूरे सरार उलूम इस वक्त काम नहीं आ रहे थे। उसने कहा, पोरस रुक जा, मुझसे समझौता कर। ईश्वरा ने अपने बच्चों को इमानत के तौर पर मेरे हवाले किया है, मैं उन्हें अपनी निगरानी में रखना चाहती हूँ। मंदिर के बाहर उनके लिए खतरा है। ब्राइट मोजिज शैतान की तरह उनके पीछे पड़ा हुआ है।
اور اس نے کہا برائٹ موزز کا باپ بھی ان کے قریب نہیں آ سکے گا۔ وہ آجزانہ لہجے میں بولی، میری مجبوری کو سمجھ، یہ دونوں میری تحویل میں نہیں رہیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے تو میں شرراء کی نظروں سے گر جاؤں گی۔ مورا نے کہا تو ہمارے باپ کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتی، ہم بھی تجھے نہیں گرائیں گے، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں جب پاپا واپس آئیں گے تو ہم تیری شکایت نہیں کریں گے، بلکہ یہی کہیں گے کہ تو ہماری نگرانی کرتی رہی ہے، تو جب بھی خیال خانی کے ذریعے ہمارے پاس آنا چاہے گی تو تجھے ہمارے اندر جگہ مل جایا کرے گی، بس اس سے زیادہ سمجھوتا اور نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ تینوں وہاں سے چلے گئے۔ کہنا بے بسی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میں نے آستین کے بٹن لگاتے ہوئے کہا، دیکھا آستین چڑھاتے ہی وہ جوان خوفزدہ ہو گیا تھا، دم دبا کر بھاگ گیا ہے۔ اگر ذرا دیر رکتا تو میں ایسا دوبی پاٹ مارتا کہ چاروں شانے چت ہو جاتا۔ وہ غصے سے چیختی ہوئے بولی، یو شٹ اپ، تو کسی کام کا نہیں ہے، میں نے خواہ مخواہ تجھے شو پیس بنا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ اس نے درست کہا تھا، مجھے ایک شوہر کی حیثیت سے مجبوراً برداشت کر رہی تھی، جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا، اس کے پاؤں بھاری ہو جاتے تو وہ مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینکنے والی تھی۔ ادھر میں مجبوراً اس کے ساتھ رہنے لگا تھا، ورنہ اس مندر کا ماحول میرے مزاج کے خلاف تھا، میں وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ غصہ دکھا کر جا رہی تھی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا اس کے آگے آ کر بولا، شہناز بانو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے خاندان کے ادب و آداب بھول کر اپنے شوہر سے گستاخی کر رہی ہو۔ تم نے مجھے شٹ اپ کہا ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی، یہ گستاخی میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ میری باتیں سن کر چونک گئی۔ اس نے مجھ پر تنویمی عمل کیا تھا، مجھے اپنا غلام بنایا تھا۔ میری باتیں سن کر فوراً ہی میرے اندر پہنچ گئی، خیالات پڑھنے لگی۔ اسے پتا چلا کہ اس کا تنویمی عمل ضائع ہو چکا ہے اور میں خود کو اعظم ہمدانی کی حیثیت سے پہچان رہا ہوں۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بڑی محنت سے اپنے پورے اسرار علم کے ذریعے مندر کے اطراف حصار باندھا تھا، اس حصار کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا، لیکن مسلمانوں کے روحانی عمل نے اسے توڑ دیا۔ میں خیال خوانی کے ذریعے مورا اور دیدار علی کے اندر نہ جا سکی، اور اب دیکھ رہی ہوں کہ میرا تنویمی عمل اعظم ہمدانی پر بھی بے اثر ہو چکا ہے۔ وہ سر جھکا کر سوچتی ہوئی تہ خانے کی سیڑھیاں اترتی ہوئی مجھ سے دور جانے لگی۔ جب ایک راداری سے مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے اپنے موبائل فون کی سم تبدیل کی، اس کے نمبر پنچ کیے۔ رابطہ ہونے پر اس نے جھنجھلا کر پوچھا، تو نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ تو میرا بدترین دشمن ہے، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ بات نہ کر مگر اپنے موجودہ حالات کو سمجھ، روحانی عمل کے سامنے تیرے پراسرار علوم پانی ہو چکے ہیں، مورا اور دیدار علی تیرے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ ایشورا واپس آئے گا تو اسے کھوکھلی نظر آئے گی۔ موزز کو علم ہوگا کہ تیرا پراسرار علم ناکام ہو چکا ہے، مندر کے اطراف جو حصار بندی کی گئی تھی وہ ٹوٹ چکی ہے، تو کئی پہلوؤں سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو وہ تجھ پر ایسا حملہ کرے گا کہ تو ایک کنیز بن کر اس کے قدموں میں لوٹتی رہے گی۔ میں اب بھی تیرے بہت کام آ سکتا ہوں، یہ بات عقل میں آئے تو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ وہ ناگواری سے بولی، کیا تو مجھے نادان بچی سمجھتا ہے؟ تم لوگوں نے جس طرح مورا اور دیدار علی کو محبت کا فریب دے کر پھانس رکھا ہے، اسی طرح مجھے بھی پھانسنا چاہتے ہو۔ میں تیرے فریب میں نہیں آنے والی ہوں۔ وہ آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی، میں نے فون بند کر دیا۔ جلی ہوئی رسی اپنے بل دکھا رہی تھی۔ ابھی تو یہ صدمہ اس کے لیے بھاری تھا کہ روحانی قوتوں نے پہلی بار اس کے پورے سرار علوم کا توڑ کیا تھا اور اس مندر کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھا دی گئی تھی کہ وہ جب بھی روحانی قوتوں کے خلاف عمل کرے گی تو اسی طرح دو کوڑی کی ہو کر رہ جائے گی۔ میں نے وہاں کے پجاریوں، پروہتوں اور داسیوں کے دماغوں میں جگہ بنائی، پھر باری باری اپنے مقصد کے لیے انہیں استعمال کرتا رہا۔ ایک پروہت کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے غائب دماغ بنا کر دیوتا کے ایک بہت بڑے بت کے سینے پر چارکول سے یہ لکھوایا، فرہاد آ چکا ہے۔ یہ تیرا دیوتا کہتا ہے، جس سے تو بھاگ رہی ہے وہ تیری سانسوں میں بسا رہتا ہے، تیری رگوں کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔ لکھنے والے کو پتہ نہ چلا کہ وہ کیا لکھ کر وہاں سے جا چکا ہے۔ کائنہ نے جب اس تحریر کو پڑھا تو دنگ رہ گئی، کبھی اپنے دیوتا کو اور کبھی اس کے سینے پر لکھی ہوئی تحریر کو حیرانی سے دیکھنے اور بار بار پڑھنے لگی، پھر چیخیں مار مار کر پوچھنے لگی، یہ کس نے لکھا ہے؟ پجاری، پروہت اور داسیاں سبھی وہاں جمع ہو گئے تھے، اس تحریر کو پڑھ کر حیران ہو رہے تھے اور قسمیں کھا رہے تھے کہ ان میں سے کسی نے ایسی بات نہیں لکھی ہے، کوئی بھلا دیوتا کے سینے پر لکھنے کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے حکم دیا کہ فوراً اس تحریر کو مٹایا جائے۔ دیوتا کا وہ بت 20 فٹ بلند تھا۔ ایک پجاری ہاتھ میں گیلا کپڑا لیے سیڑھیاں چڑھتا ہوا بت کے سینے تک پہنچا، پھر تحریر کو مٹانے کے لیے اس نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے خیال خوانی کے ذریعے اسے نیچے گرا دیا۔ وہ چیخیں مارتا ہوا نیچے آیا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، وہ ایک ذرا تڑپ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے کبھی اس مردہ پجاری کو اور کبھی دیوتا کی مورت کو دیکھنے لگی۔ اس کے سینے پر لکھی ہوئی تحریر اسے چڑھا رہی تھی، بھڑکا رہی تھی، غصہ دلا رہی تھی۔ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ سینے پر لکھا ہوا پیغام دیوتا کی طرف سے مل رہا ہے۔
اس نے کھٹے کھٹے محافظ کو بلا کر حکم دیا تو اوپر جا اور اس تحریر کو مٹا دے۔ وہ بھی حکم کی تعمیل کے لیے سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑا تھا مگر دل میں خوف تھا۔ میں اور زیادہ خوف پیدا کر رہا تھا۔ سیڑھی کے ایک ایک پائدان پر چڑھتے ہوئے اس کے پاؤں لرز رہے تھے۔ نتیجہ صاف ظاہر تھا۔ میں نے گرجتی ہوئی آواز میں اس کے اندر آ کر کہا، میری آنکھوں میں دیکھ۔ اس نے سر اٹھا کر دیوتا کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ آنکھیں جیسے اسے گور رہی تھیں، تو اس پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ پھر وہ نیچے گرتا ہوا چیخیں مارتا ہوا فرش پر پہنچ کر تڑپنے لگا۔ دوسرے محافظ اسے اٹھا کر وہاں سے لے کر جانے لگے۔ کائنہ گمسم کھڑی منہ کھولے اپنے دیوتا کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے آنکھوں سے نہیں منہ سے دیکھ رہی ہو۔ اب اسے یقین ہو رہا تھا کہ وہ تحریر دیوتا کی مرضی سے ہی اس کے سینے پر ابری ہوئی ہے۔ تیزی سے چلتی ہوئی دیوتا کے پیٹ کے پاس آئی تو ایک دروازہ کھل گیا۔ وہ اس کے اندر چلی گئی۔ وہاں سے سیڑھیاں اترتی ہوئی تہہ خانے کے اس حصے میں پہنچی جہاں اس کا خفیہ چیمبر تھا۔ اس نے وہاں پہنچ کر اپنے معمول کے مطابق عمل شروع کیا۔ وہ اپنے پراسرار علم کے ذریعے معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے اتر آنے سے منع کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اندازہ تھا کہ وہ تنہائی میں جا کر کوئی عمل پڑھ رہی ہوگی۔ میں نے تہہ خانے کے دوسرے حصے میں جاتے ہوئے انوشے کو مخاطب کیا، بیٹی، کائنہ اس وقت اپنے خفیہ چیمبر میں گئی ہے۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ وہاں کیا کر رہی ہے۔ اس نے کہا، آپ کسی کمرے میں جائیں، وہاں آرام سے بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اپنی پوتی کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس تہہ خانے کے کمرے میں آ کر آرام سے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں خیال خوانی کے ذریعے اس کے خفیہ چیمبر میں پہنچ گیا۔ اس کمرے کے محدود فضا میں عود و عنبر کا دھواں پھیل رہا تھا۔ فرش پر ایک لمبی سی موم بتی روشن تھی اور وہ اس کے آگے پلتھی مارے بیٹھی ہوئی منتروں کا جاپ کر رہی تھی۔ میں اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل پڑھتی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ وہ بڑا ہی تھکا دینے والا عمل تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہاں کچھ ہونے والا بھی ہے یا نہیں۔ اسے یقین تھا کہ اس کے پڑھے ہوئے منتر نتیجہ خیز ہوں گے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ عود و عنبر کا دھواں جو ادھر ادھر منڈلا رہا تھا وہ بل کھاتا ہوا ایک انسانی خاکے میں تبدیل ہونے لگا۔ کوئی عجیب سا دھواں سا انسان دکھائی دینے لگا۔ وہ عمل کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی، لہٰذا اور جوش و خروش سے منتر پڑھنے لگی۔ پھر اس دھواں سے انسانی خاکے نے بھاری بھرکم آواز میں کہا، وہ ہے، وہ تیرے پاس موجود ہے۔ وہ منتر پڑھتے ہوئے بولی، اگر وہ موجود ہے تو مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ پھر وہی بھاری بھرکم آواز سنائی دی، وہ تہ بتہ ہے، ایک تصویر کے پیچھے دوسری تصویر چھپی ہوئی ہے، تو تصویر کا ایک رخ دیکھتی آ رہی ہے، دھوکہ کھاتی آ رہی ہے۔ وہ دھواں سے ایک خاکے کو حیرانی سے تک رہی تھی، بے یقینی سے سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، وہی ہو رہا ہے جو کتاب مقدر میں لکھا ہے۔ جو شخص تیرے مقدر میں لکھا ہوا ہے تو اسی کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے پوچھا، کیا میرا شوہر فرحاد علی تیمور ہے؟ اس کی گونجتی ہوئی سی آواز نے کہا، وہ وہی ہے جو کتاب مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دھواں لہرانے لگا، انسانی خاکہ مٹنے لگا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مجھے زیر اثر لانے کے لیے منتر پڑھتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی۔ پھر تہہ خانے کے اس حصے سے نکل کر دوسرے حصے میں آئی جہاں میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے زور کی لات مار کر دروازے کو کھولا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اپنے منتروں کے ذریعے شیر کو چوہا بنا دے گی۔ اس نے جیسے ہی قریب آ کر مجھ پر پھونک ماری، میں نے اسے ایک زور کا تمانچہ رسید کیا۔ تمانچہ ایسا زبردست تھا کہ منہ دوسری طرف گھوم گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ زندگی میں پہلا تمانچہ پڑا تھا، پہلی بار ایسا اندھیرا دیکھ رہی تھی جہاں کمکمے جلتے بجھتے جا رہے تھے۔ پھر وہ چکرا کر ایسے گری کہ اس کا سر میرے قدموں پر آ گیا۔ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔